وعلیکم السلام۔ میرا حساب آپ نے یہ محمد حنیف صاحب کے جتنے یہ شرک تھے ان کو واضح کیا ہے اور اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں پوری طرح، انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اور وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں بھائی۔ اور ان سے زیادہ یہ لوگ بڑے مجرم ہیں جو پیچھے چل رہے ہیں آنکھیں بند کر کے، اور ذرا برابر احساس نہیں ہے ان کو کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اور حنیف صاحب کا سب سے بڑا جو جھوٹ ہے نا، بالکل جو دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹیں بیانات سننے کے بعد جو انہوں نے بالکل واضح طور پر بحثیں کرتے رہے ہیں کہ یہ جو سورہ یوسف کے اندر وخر لہو سجادہ ہے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے اس طرح زور دیتے ہیں اس پر، اور کہتے ہیں کہ ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ نے کی، شکر گزاری کے طور پر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور پھر فتویٰ لگایا، اور بہت ہی عالمانہ انداز میں فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ دیکھیے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ جو یہ کہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ان کا ایمان خراب ہے، اس میں شدت کم ہے، ذرا شدت اس میں بڑھ جاتی ہے جب اس انداز سے فتویٰ لگایا جائے کہ ان کا ایمان خراب ہے اس وجہ سے یہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، کیونکہ دماغ کے اندر خرابی ہے، ان کا پورا جو عقیدہ ہے وہ خراب ہے، اس وجہ سے وہ ادھر لے کے جاتے ہیں، ان کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس طریقے سے جس طرح بریلویوں کو نبی علیہ السلام عالم الغیب نظر آ رہے ہیں، واسطے وسیلے ان کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح شرک ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا واسطہ اور صدقہ دیا جائے، بے حرمت فلاں کہا جائے، یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ تو ان کو وہ نہیں شرک نظر آتا ہے چونکہ ان کے دماغ میں شرک ہے۔ اسی طرح اہل حدیث بڑے حیران ہوتے، کہتے بھئی یہ کہاں سے شرک لے کے آگے کہ یہ مردے سنتے ہیں؟ شرک تو یہ ہے کہ ان سے کوئی مانگے گا، جو مانگے گا وہ شرک کرے گا، جو مانگتا نہیں ہے وہ شرک نہیں کرتا ہے۔ اور سننے کا عقیدہ تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس طریقے سے اپنے شرک کو ثابت کرتے ہیں قرآن سے، تو ہر دور میں یہی ہوا ہے، تو یہ لہٰذا کوئی نئے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے چونکہ اس سے پہلے ہم ایسے لوگوں کا مقابلہ کر چکے ہیں، انہی کے ساتھ تو ہماری معاذہ رہی تھی، وہی انداز اگر آپ اختیار کریں گے حنیف صاحب تو کس طرح پھر آپ بچیں گے؟ نہیں بچ سکیں گے، بالکل نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ ایک اصول اور کلیے ہاتھ میں آ گئے ہیں، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، یہ کلیہ ہاتھ میں آ گیا ہے، بالکل کوئی ہمارا نہیں ہے جس نے ہمارے مالک کی بات کو جٹلا کے اور اپنی بات کو سچا ثابت کیا، کتنا بڑا مجرم ہے۔ چونکہ اپنا ان کا ایک نام بن گیا تھا، ایک شہرت سی ہو گئی تھی، تفسیر لکھ رہے تھے، تو اس کے بعد اللہ کی بات کو انہوں نے رد کر دیا، اللہ کی بات کو پیچھے کر کے، اور کہتے ہیں نہیں میری بات سچی ہے، بتاؤ اللہ کے بندو غور کرو کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی بندہ اس طریقے سے کہے، اور پھر اللہ پر الزام لگائے کہ اللہ بھی کی بات اسی طرح جس طرح میں کہہ رہا ہوں، اللہ کو اپنے پیچھے چلائے، تو یہ جرم کے اوپر جرم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کے فریب سے ہمارے بھائیوں کو نکالے، اور ان کے لیے بھی کبھی دعا بھی نکل جاتی ہے کہ دیکھو ابھی مرے نہیں، جو بھی ابھی مرا نہیں وہ توبہ کر لے، اور اللہ معاف کرنے والا، اتنا بڑا جرم بھی اللہ معاف کر دے گا کہ ان کو تھوڑی سی ہمت کر کے، تھوڑی چند لمحوں کی ہمت کر کے اگر اعلان کر دیں کہ دیکھو یہ شیطان کا وار ہوا تھا، اور میں نے کتنا ظلم کیا ہے، اپنے بھائیوں کو ستایا ہے، ان کو مساجد سے نکالا ہے، دھکے دلوائے ہیں، اور کیا کچھ کیا ہے، اللہ یعنی معاف کرے، اس طریقے سے اگر توبہ کر لیں اور بھائیوں سے بھی التجا کریں کہ بھائیوں پاس غلطی ہوگی، اب کیا کیا جائے، اب کس طرح میں تلافی کروں؟ بہرحال مرنے سے پہلے تو تلافی ممکن ہے، لیکن اگر یہ مر گئے تو باقیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور بہت بڑے مجرم کی حیثیت سے آگے جائیں گے، بہت بڑا۔ یہ اصل میں اعمال کا خاتمہ جو ہوتا ہے نا، اس پر ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ عملوں کا دار و مدار جو خاتمے کے اوپر ہے، خاتمہ اگر بالکل صحیح ہے تو پھر اس کا سارا معاملہ ٹھیک ہے، لیکن خاتمہ اگر اینڈ اگر کفر شرک پر ہو گیا، پچھلے سارے اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ سے پھیر دیتا ہے، اور بتایا کہ تم کیا چیز ہو۔ نبیوں کو بھی یہی کہا گیا ہے، کتنی محنتیں کی ہیں انبیاء نے، اور کہا گیا کہ دیکھو ولو اشرکو، اگر یہ شرک کرتے ان کا نامہ اعمال برباد کر دیا جاتا۔ پھر ہر نبی کو براہ راست یہ بات کہی گئی، سورہ زمر میں اس کا ذکر ہے آخری رکوع میں، اور نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ آخری ہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے، آپ سے پہلے ہر ایک کو یہ اس طرح کہا ہے میں نے، لئن اشرکتا، اگر تو نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ کے بندو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم زور اس لیے دے رہے ہیں کہ پوری طرح یہ بات ثابت ہے کہ یہ سجدہ جو ہے یہ اللہ کو ہوا تھا، شکر گزاری کا سجدہ ہے، اور
یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا تھا، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. ایک نبی اپنے پورے خاندان سمیت ایک نبی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور کہتے ہیں بے اختیار سجدے میں گر پڑے، بے اختیار سجدے میں گر پڑے. اندازہ لگائیے ان کا فہم و فراست بالکل ختم کر دیا ہے شرک نے. شرک بندے کی مت مار دیتا ہے، یقین کی شرک ایسی بری بلا ہے، یہ بندے کی مت مار دیتا ہے. پھر اس کو ذرا برابر ہوش نہیں آتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. شیطان اس کے اعمال خوشنما بنا دیتا ہے، پھر خوش ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں. شیطان تھپکی دیتا ہے حضرت بالکل ٹھیک جا رہے ہو، لیکن آگے جو ہوتا ہے جہنم کا گڑھا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے یہ سورہ نساء کے اندر بھی کہا کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے طریقے سے ہٹ کے چلنا چاہے، سبیل المومنین چھوڑ دے، تو مالک فرماتا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَيُصْلِي جہنم، کہ پھر جدھر وہ جانا چاہتا ہے نا پھر ہم اس کو جانے دیتے ہیں، ہم زبردستی نہیں کرتے ہیں، نہ اس کی کوئی درخواست بھیجتے ہیں کہ حضرت صاحب کیا ہو گیا ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے، جانے دیتے ہیں مالک فرماتا ہے. پھر آگے جہنم ہوتا ہے جس کے اندر وہ جائے گا اور بہت ہی بری جگہ ہے. اس لیے بھائیو توبہ کرو. آج پوری دنیا میں اللہ کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے اسی شرک کی وجہ سے. ہر جگہ مارا جا رہا، مالک کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے. لاشوں کی لاشیں گر رہی ہیں اور ذرا برابر ان کے بچے، ان کے خواتین، ان کی پراپرٹی، بڑی بڑی بلڈنگیں میزائلوں سے کس طرح اڑائی جا رہی ہیں. انداز پہلے تو آسمان سے پتھر گرتے تھے، اب میزائل اندازہ لے جو کتنی تباہی لاتے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں. ایسا ایک بلڈنگ پر گرتا ہے، اس کنکریٹ کی مضبوط ترین بلڈنگوں کو اس طرح اڑاتا ہے جس طرح روئی اڑ رہی ہے. اللہ کے بندوں غور کرو، یہ اللہ کے غضب اور غصے کی ایک علامت ہے. اس لیے توبہ کرو، معافی مانگو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پوری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے اسی ایمان خالص کے ساتھ. یہ جڑے ہوئے ہیں، نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا رہے گا اور بڑھتا رہے گا. یہ